غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کی جارحیتوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 42,175 اور زخمیوں کی تعداد 98,336 ہو گئی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت نے گزشتہ 24 گھنٹے میں غزہ پٹی میں قتل عام کی 5 کارروائیاں انجام دیں، جن کے نتیجے میں 49 افراد شہید اور 219 زخمی ہو گئے ہیں۔ ان شہداء کے ساتھ غزہ پٹی میں طوفان الاقصی آپریشن کے بعد سے اب تک شہداء کی تعداد 42,175 اور زخمیوں کی تعداد 98,336 ہو گئی ہے۔ ادھر صہیونی حکومت کی فوج جمعے کی رات سے اب تک شمالی غزہ پٹی میں جبالیہ کے علاقوں اور جبالیہ کیمپ پر مسلسل گولہ باری کر رہی ہے۔ میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کی جنگی مشینری جبالیہ میں فلسطینیوں کے گھروں پر فائرنگ کر رہی ہے۔ المیادین ٹی وی چینل کے نامہ نگار نے جبالیہ کیمپ کے شمال مغرب کے 2 علاقوں میں فلسطینیوں کے گھروں کو بم سے اڑانے کی خبر دی ہے۔ میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ جبالیہ پر صہیونی حکومت کے جمعے کی رات کے حملوں میں 22 افراد شہید اور 90 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ایک بڑی تعداد لاپتہ ہے۔ المیادین ٹی وی کے نامہ نگار نے الطفا اور البریج علاقوں نیز غزہ پٹی میں النصیرات کیمپ پر صہیونی حکومت کے حملوں اور 3 مزید فلسطینیوں کی شہادت کی خبر دی ہے۔ فلسطین کی استقامتی تحریک حماس نے شمالی غزہ پٹی میں جبالیہ کیمپ میں صہیونی حکومت کے ان نئے جرائم پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت استقامت کے جوانوں کے مقابلے میں شکست سے دوچار ہونے کے بعد اپنی ناکامی کا انتقام عام شہریوں سے لے رہی ہے۔ تحریک حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ غاصب و نازی صہیونی حکومت شمالی غزہ میں ملت فلسطین اور استقامت کے جوانوں کے مقابلے میں شکست کھا چکی ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے آج غاصب صہیونی فوج کے 2 مرکبہ ٹینکوں اور ایک بلڈوزر کو تباہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ کے جنوب میں واقع رفح کے مشرق میں الجنینہ علاقے میں صہیونی فوج کے 2 ٹینکوں اور ایک بلڈوزر کو الیاسین 105 قسم کے راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا، جس میں 2 مرکبہ ٹینک اور ایک بلڈوزر تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد صہیونی فوج نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے زخمی صہیونیوں کو منتقل کیا۔ ایک صہیونی اخبار نے لکھا ہے کہ غزہ کے خلاف جنگ میں صہیونی فوج کو پہنچنے والے جانی نقصان کے بارے میں جو اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں اور جو ہلاک و زخمی اسپتالوں میں منتقل کیے جاتے رہے ہیں، ان میں ہمیشہ بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ اب تک اسپتالوں میں 4,591 زخمیوں کو منتقل کیا جا چکا ہے، جبکہ اسرائیلی فوج نے زخمیوں کی تعداد صرف 1,600 بتائی ہے، جس کے بعد صہیونی ذرائع ابلاغ کو اپنی رپورٹ واپس لینے پر مجبور کر دیا گیا۔ عراق اور اردن کے عوام نے غزہ اور لبنان کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کی مذمت میں صہیونیت مخالف مظاہرے کیے ہیں۔ عراقی عوام نے بغداد کے تحریر چوک پر اجتماع کیا اور غزہ اور لبنان کے بے گناہ عام شہریوں کا قتل عام کرنے کے صہیونی اقدامات کی شدید مذمت کی۔ مظاہرے کے شرکاء نے صہیونیوں کی جانب سے عراق کے بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی توہین کیے جانے کی بھی مذمت کی۔ اردن کے عوام نے بھی دارالحکومت عمان میں غاصب صہیونی حکومت کے سفارت خانے کے سامنے اجتماع کیا اور لبنان اور فلسطین میں صہیونی فوج کے ہاتھوں عام شہریوں کے قتل عام کی مذمت کی۔ اسی طرح کا صہیونیت مخالف مظاہرہ برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں بھی کیا گیا اور مظاہرین نے غزہ اور لبنان کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی جنگ و جارحیت بند کرائے جانے کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں اسپتالوں اور طبی مراکز پر اسرائیل کے حملوں کو بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کے منافی قرار دیتے ہوئے ان حملوں کو انسانیت کے خلاف بھیانک جرائم سے تعبیر کیا ہے۔ مقبوضہ فلسطین من جملہ مشرقی بیت المقدس اور دیگر مقبوضہ علاقوں میں جرائم کی تحقیقات کرنے والے بین الاقوامی آزاد کمیشن کی پیش کردہ رپورٹ میں فلسطینی قیدیوں کے ساتھ برتے جانے والے اسرائیل کے سلوک و رویے کی مذمت بھی کی گئی ہے، اور اس رپورٹ میں
مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں کی جانب سے گرفتار کیے جانے والے فلسطینی قیدیوں کی ایذا رسانی، تشدد اور جنسی تشدد کے اقدامات عمل میں لائے جانے جیسے امور کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے حوالے سے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 7 اکتوبر سن 2023 سے 30 جولائی 2024 تک غزہ میں اسرائیل نے اسپتالوں اور طبی مراکز پر 498 بار جارحانہ حملے کیے، جن میں 747 افراد مارے گئے اور 969 دیگر زخمی ہوئے۔ نیز 110 مراکز کو بھاری نقصان پہنچا۔ اس رپورٹ میں اعلان کیا گیا ہے کہ اسرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ تحریک حماس ان مراکز کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتی ہے، جبکہ اسرائیل نے اب تک اپنے اس دعوے کی صداقت کا کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کیا ہے۔ طبی مراکز اور اسپتالوں کے حکام سے گفتگو کے بعد اس کمیشن نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ اسپتال کے حکام نے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ ان اسپتالوں اور طبی مراکز کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ انہوں نے تاکید کی ہے کہ اسپتالوں کا کام بیماروں اور مریضوں کا علاج معالجہ کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کے رکن ملکوں نے ایک مراسلے پر دستخط کر کے صہیونی حکام کی جانب سے سیکریٹری جنرل کے اسرائیل میں داخلے پر پابندی اور انہیں ناپسندیدہ شخصیت قرار دینے کے صہیونی اقدام نیز غاصب صہیونی حکومت کی حمایت کیے جانے پر کڑی تنقید کی ہے۔ اقوام متحدہ کے 105 رکن ملکوں نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی بھرپور حمایت میں تحریر کردہ اس خط پر دستخط کیے ہیں، جنہوں نے انتونیو گوتریس کے اسرائیل میں پابندی کے صہیونی حکام کے فیصلے پر گہری تشویش کا بھی اظہار کیا ہے۔ اس خط میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے اقوام متحدہ کے مشن اور بحرانوں کا خاتمہ کرانے میں اس کے ثالثانہ کردار اور انسان دوستانہ امور میں اس کے کردار کی حمایت کرنے کی اس کی توانائی کمزور پڑنے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اس خط پر دستخط کرنے والے ملکوں کا کہنا ہے کہ ہم اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور ان کے امور کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہیں اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی حیثیت سے ان کا اور ان کے عہدے کا احترام کیے جانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے شام میں ہلال احمر سوسائٹی کے گودام پر صہیونی حکومت کے حملے کو دہشت گردی قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے شام میں ایران کے ہلال احمر کے گودام پر اسرائیل کے دہشت گردانہ حملے کی مذمت میں سلامتی کونسل کو لکھے گئے خط میں کہا ہے کہ صہیونی حکومت کی طرف سے انسانی اور طبی سہولیات کو جان بوجھ کر نشانہ بنانا بین الاقوامی انسانی قوانین کی صریح خلاف ورزی اور ناقابل تردید جنگی جرم ہے۔ امیر سعید ایروانی نے سلامتی کونسل کے سربراہ پاسکل کرسٹین اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کے نام خط میں لکھا ہے کہ صہیونی حکومت کی طرف سے انسانی اور طبی سہولیات کو جان بوجھ کر نشانہ بنانا بین الاقوامی انسانی قوانین کی صریح خلاف ورزی اور ناقابل تردید جنگی جرم ہے۔ ایران کی مجلس شورائے اسلامی کے اسپیکر محمد باقر قالیباف جو عالمی بین المجالس اجلاس میں شرکت کے لیے جنیوا جا رہے ہیں، سوئٹزرلینڈ کے دورے سے پہلے لبنانی حکام سے ملاقات اور تحریک استقامت کی حمایت کے ایک بار پھر اعلان کی غرض سے لبنان کے دارالحکومت بیروت پہنچے ہیں۔ ایران کے پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالیباف لبنانی حکام سے ملاقات کے ساتھ ہی جنیوا کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ جنیوا میں یہ اجلاس کل سے شروع ہو رہا ہے، جہاں وہ اپنے خطاب میں صہیونی جرائم کو مزید بے نقاب کریں گے تاکہ ان جرائم کے مقابلے میں تحریک استقامت اور لبنان و فلسطین کے مظلوموں کی آواز کو پوری دنیا تک پہنچا سکیں۔ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج نے 23 ستمبر سے جنوبی لبنان کے خلاف وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں اب تک سینکڑوں کی تعداد میں بے گناہ عام شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے مستقبل کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ریاست کی سابقہ حیثیت کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے حالیہ اسمبلی انتخابات میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس اتحاد نے 90 رکنی ایوان کی 48 نشستیں جیتی ہیں اور اعلان کیا گیا ہے کہ عمر عبداللہ وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ان کی حکومت بننے کے بعد کابینہ کے پہلے اجلاس میں
جموں کشمیر کو مکمل ریاست کا درجہ واپس ملنے کی قرارداد پاس کی جائے گی۔ آئین کی دفعہ 370 کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جب تک مرکز میں بی جے پی برسر اقتدار ہے اس وقت تک اس دفعہ کی بحالی ممکن نہیں ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے سابق اور مستقبل کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ جن لوگوں نے ہم سے یہ حق چھینا ہے ان سے اس کی واپسی کی امید حماقت ہے۔ اس کے لیے ہمیں مرکز میں حکومت بدلنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی ہمیشہ حکومت میں نہیں رہے گی اور کبھی تو حکومت بدلے گی، جس کے بعد ہم مرکزی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر اس سلسلے میں بات کریں گے۔ کراچی کے 6 اکتوبر کے دھماکے میں غیر ملکی خفیہ ایجنسی کی مدد سے ایک کالعدم تنظیم کو ملوث بتایا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق کراچی کے 6 اکتوبر کے دھماکے سے متعلق ابتدائی رپورٹ انسداد دہشت گردی عدالت میں جمع کرا دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ 6 اکتوبر کو دہشت گردوں نے اپنی بارود سے بھری گاڑی کو چینی شہریوں کی گاڑیوں کے قافلے کے قریب لا کر دھماکے سے اسے اڑا دیا تھا۔ اس دھماکے میں 2 چینی باشندوں سمیت 3 افراد ہلاک اور 12 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے اور 15 گاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھیں۔ اس دہشت گردانہ حملے کا ذمہ دار بلوچستان لبریشن آرمی کو بتایا گیا ہے۔ اس واقعے سے متعلق جو ابتدائی رپورٹ انسداد دہشت گردی عدالت میں جمع کرائی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ دھماکے کی ذمہ داری کالعدم تنظیم نے قبول کر لی ہے، جس کو دشمن ملک کی خفیہ ایجنسی کی پشت پناہی حاصل ہے۔ افغانستان کو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ میں پاکستان کے سفارتی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کو شنگھائی اجلاس میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں سفارتی ذرائع کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ افغانستان شنگھائی تعاون تنظیم کا باضابطہ رکن نہیں ہے بلکہ مبصر ریاست اور غیر فعال ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان 7 جون سن 2012 کو تنظیم کا رکن نہیں بلکہ آبزرور بنا اور ستمبر 2021 سے غیر فعال ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان کی طالبان انتظامیہ نے SCO افغانستان معاہدے کی اکثر شقوں کو تسلیم نہیں کیا ہے اور سابق افغان حکومت کی اپنی پیشرو حکومت نہیں مانتی اس رپورٹ کے مطابق سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ فعال آبزرور ملک کی حیثیت کی بحالی کے لیے بھی افغانستان کی موجودہ حکومت کی جانب سے SCO افغان معاہدے کو تسلیم کیا جانا ضروری ہے۔